شامی صاحب، سب سے اہم جو آج ایک تو یہ کہ اگر آپ وہاں گئے تھے آج میرے خیال ہے کسی تقریب میں آج جہاں پر عارف الوی صاحب صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی لاہور میں تھے، صحیح، اور نظریہ تحریک پاکستان ورکرز ٹرسٹ جو ہے وہ ہر سال جو تحریک پاکستان کے کارکن ہیں ان کو گولڈ میڈل دیتا ہے. صحیح، تو 29 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور 3 سال سے متواتر صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے دست مبارک سے وہ اعزازات دیتے ہیں. اچھا، تو آج بھی وہ تشریف لائے. اب ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں فاروق الطاف صاحب، پریزیڈنٹ تو جسٹس محبوب صاحب ہیں، محبوب احمد صاحب، مگر وہ بیمار ہیں. صحیح، پھر سینیٹر مشاہد حسین صاحب بھی تھے اور دوسرے دوست بھی تھے. تو تحریک پاکستان کے چند منتخب کارکنوں کو گولڈ میڈل دیے گئے. اچھا، اب 3-4 حضرات تو خود موجود تھے. ظاہر عمر، ہاں اور ہاں، الطاف حسن قریشی صاحب بھی تھے، ہمارے اردو ڈائجسٹ کے چیف ایڈیٹر، صحیح، اور وہ بھی اس وقت یعنی اسکول میں ہوں گے میرے خیال، لیکن بہرحال پرجوش تھے تحریک پاکستان میں. صحیح، اور بعض دوسرے اصحاب بھی موجود تھے، لیکن 2-3 حضرات ایسے تھے جو خود موجود تھے. اچھا، کسی کا بیٹا تھا، ظاہر ہے ہم کسی کا پوتا تھا، ان کے کسی کی بہاف پہ پوتی تھی. جسٹس عبادت یار خان، ان کا میڈل جو ہے اس کو وصول کرنے کے لیے ان کی پوتی آئی تھی آئرلینڈ سے، اچھا، اور حیا ہے اس کا نام، صحیح، اور وہاں وہ اپنا ایک این جی او بھی اسی نام سے چلاتی ہے. غزہ میں بھی کام کر رہی ہے، دوسری جگہ بڑے اس کی بچی کے بڑے کارنامے بیان کر رہے تھے ان کے والد صاحب. صحیح، اور ہمارے صاحبزادہ محمود احمد خان صاحب آف بسی شریف، ان کے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. ان کے بھائی تھے صاحبزادہ مسعود احمد خان، وہ بھی بیمار ہیں، ویل چیئر پہ بیٹھ کے آئے. اچھا، اور ایک بڑی پروقار تقریب تھی اور دلوں کو چھو لینے والی. اچھا، عارف الوی صاحب کچھ بولے بھی، کوئی ہاں، خطاب کوئی؟ انہوں نے خطاب بھی کیا. اچھا، مشاہد حسن سید صاحب نے بھی گفتگو کی، انہوں نے بھی کی، صحیح، فاروق الطاف صاحب نے بھی. صدر صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی، اور گفتگو تو بڑی اچھی کرتے، پڑھے لکھے شخص ہیں، بہت صاحب مطالعہ. میرا خیال ان چند لوگوں میں سے ہیں، سیاستدانوں میں سے، جو کتابیں پڑھتے رہتے ہیں. تو ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ بھئی پاکستان جو ہے نا، یہ تو بنایا گیا تھا نا ایک نشاط ثانیہ کے لیے، اسلامی اقدار جو ہیں اور روایات ان کی احیاء کے لیے. بالکل، اور لیکن پھر جو کچھ ہوا یہاں، ہمارے جو کارکن تھے تحریک پاکستان کے، ان کو تو یاد کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، مگر اپنے آپ سے بھی تو سوال کرنا چاہیے نا، ہم نے کیا کیا. تو پھر انہوں نے وہی بات کی، اتحاد، تنظیم، یقین محکم، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، اور پھر پورے عالم اسلام کا ذکر کیا، غزہ کا ذکر بھی کیا. اور ایک بات انہوں نے بڑی دلچسپ کہی کہ اگر انسان جو ہے نا، انسان، اس کی قیمت جو ہے یکساں مقرر کر دی جائے پوری دنیا میں. اچھا، یہ کیا ہے کہ جو غریب ملک کا انسان ہے اس کا خون ارزاں ہے، اور جو امیر ملکوں کے لوگ ہیں ان کے خون مہنگے ہیں. اگر خون کی ایک قیمت ہو جائے، ان کی کرنسی بھی مہنگی ہے نا سر. کرنسی بھی مہنگی ہے، خون بھی مہنگا ہے نا، ملینز آف ڈالرز مانگتے ہیں تاوان میں. اور یہاں قتل عام ہو رہا ہے، اب غزہ میں جیسے ہو رہا ہے. انہوں نے کہا ایک تو انصاف مل جائے، دوسرا جو انسانی خون ہے، دیکھیے جیسے ہمارے ہاں جو دیت ہے نا وہ طے ہے نا. بالکل، خون تو ہر شخص کا برابر ہے نا، مال، جان، آبرو. بہرحال اگر ایسا ہو جائے تو ایک نیا عالم قیمت خود ہی لگاتے ہیں، جنم لے سکتا ہے. قیمت بھی تو خود ہی لگاتے ہیں. غزہ کی آپ نے بات کی، وہاں پر ایک یرغمالی کے بدلے، ایک یعنی کہ اسرائیلی یرغمالی کے بدلے اگر آپ 3 رہا کریں گے حماس کے، تو ظاہر ہے وہ قیمت تو خود وہ لگا رہے ہیں. بہرحال یعنی ایک سوچنے کی بات تو ہے نا کہ خون کتنا ارزاں ہے مسلمانوں کا، اور مظلوم اور مجبور اقوام کا، اور جو آپ کے ترقی یافتہ، اس میں تو
50-55 آدمی بتا رہے بھائی وہ دنیا بھر کی جو دولت ہے اس کا بڑا حصہ ان کے پاس ہے. بالکل. تو بہرحال اللہ تعالیٰ میں توفیق دے. ہم تو اب ہم نے اپنے اندر ہی حماس پیدا کر لی ہے, اپنے اندر ہی ہم اسرائیل پیدا کر رہے ہیں, آپس میں لڑ رہے ہیں. آپس میں لڑ رہے ہیں, اس طرح لڑ رہے ہیں.